الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی، بانیان محفل، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک جلسہ نسبت شہدائے کربلا سلام اللہ علیہم اجمعین رکھدے ناچیر دا اس وقت دا موضوع وہ ہے ہم نوحہ اور ماتم نہیں کرتے، فقط ذکر حسین کرتے۔ دوسرے الفاظ نال ان کہہ لو، ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے، فقط ذکر و شان اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ میرا موضوع کا جڑا عنوان ہے، اس کا جڑا پہلا جملہ ہے، اس جملے کے اتنے اگر جناب غور فرماؤ گے کہ میں بالکل پاکستان دے آئینی تقاضے نو سامنے رکھ کے موضوع بیان کروں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اگر یہ میں کرتا تو یہ اعتراض بن جاتا کسی فرقے پر، اور ہم جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے عنوان یہ بنایا کہ ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے میں کسی دے مذہب نو غلط ثابت کرن دے در پہ نہیں، میں اپنے مذہب نو صحیح ثابت کرن دے در پہ۔ لہذا جیڑا ساڈا ایک آئینی حق بنتا ہے اس کے دائرے چ رہ کے کلام کرنا، حملہ کسی پر نہیں کرنا، کسی پر حملہ نہیں کرنا، اپنا دفاع کرنا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا، اپنا دفاع کرنا، اپنا بچاؤ تو ہر کسی کا فرض ہے، اس کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، وہ اپنے دائرے میں بیٹھ کر اپنے مذہب کا خوب دفاع کر سکتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میں جو بیان کروں گا قرآن، صحیح حدیث، صحیح حدیث، اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کروں، اور کتاب بھی اس مذہب کی اتنا بڑی ہوگی کہ جو ہماری بخاری ہے اس کے درجے کی،
لیکن کرنا کیا ہے؟ ان حضرات کی کتابوں سے اپنے مذہب کی حقانیت اور اپنا دفاع، تاکہ ہم پر یہ جو کوئی بعض لوگ الزام دیتے ہیں ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اس وجہ سے جو ان کا غم نہیں کرتے، لہذا یہ اپنے اوپر سے الزام دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نو سمجھانا چاہتے ہیں چلے اساں وہ کام نہیں کر سکتے جیڑا عالم اسلام کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہویا، اور میدان دے بہادراں اور شہیداں دے وارث وہ کم کبھی نہیں کرتے، اساں وہ کم نہیں کر سکتے۔ اسلام دی تاریخ دے اندر دوستان گرامی شہادان مسلمان کدی نہیں رویا، شہادان کدی نہیں روئے، مسلمانوں رون دا حکم یا تاریخ دس دیے روئے نے صرف اور صرف اپنے دین تے اجڑن دے تے دین دے گھاٹے تے روئے نے، اپنی جانا جدوں انہاں دیاں دین واسطے گئیاں نے انہاں جانا دے اوتے تاریخ گواہ ہے مسلمان کدی نہیں روئے۔ میں قسم و ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، کوئی قوم بھی پہلوانا بہادراں میدان دے جوانا تے شہیداں نو روندی نہیں ہوندی، شابش دیندی ہوندی۔ روڑ چک کے مسئلہ آ جاتا ہے، نوسط آ جاتی ہے کہ اگوں سلسلہ جواناں دا بند ہو جاتا ہے۔ جوان اسے قوم چ پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہ جواناں دے کارنامے واہ واہ نال بیان ہون، ہے نال نہیں۔ جو ہے سونے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ ایسا علمی رنگ روئے زمین پہ عرب عجم کے کسی ممبر پہ انشاءاللہ نہیں پیش ہونا جڑا اج ناچی تسی ہکے بکے رہ جاؤ گے کہ یار چشتی کتوں کھڑے ہیں۔ میں عرض کرا گا پیر سیال دے قدمہ جو کٹ کے لین آخر میرے لیے دے درد اصل خادم۔ تو عزیزان گرامی گل سمجھنا، اے بنیادی گل بڑا بڑا دعوی ہے کہ تاریخ اسلام مسلمان شہادت اور شہیداں نو کدی نہیں روئے، ہمیشہ جدو دین نو گھاٹا پہنچا اس لیے روئے، اور حق بھی یہ ہوئی بن گئے۔ شہیداں تے شہادتاں نو نہیں رویا جاندہ، جدے واسطے شہید ہوندے نے انہوں جدو گھاٹا پہنچے ادو تے رویا جاتا ہے۔ شہیداں دیاں جانا جس مقصد واسطے قربان ہوندی ہیں
وہ مقصد جدو شہیدان کے وارثاں دے ہاتھ وچوں نکل جاتا ہے اسے شہیدان کے وارث روندے نے، ورنہ شہیدان کے شہادتاں نو نہیں روندے۔ اور یہ تاریخ حقیقت پوری دنیا بلکہ ہوئی گواہی دے گی، جدھر رخ کرو گے تے ہر پاسے عظیم مقصد کے شہیدوں جڑے انہاں دے ہوندے نے جنہاں نوں شمار کردے نے مجاہد یا میدان دے مرد، انہاں نوں کوئی قوم روندی نہیں، انہاں نوں ہمیشہ واہ واہ نال سلامیاں پیش کردے نے۔ حالے تک بھی پاکستان واسطے جنہاں نے جاناں دتیاں انہاں نوں توپاں دیاں سلامیاں ہوندیاں، کدی رون دیاں سلامیاں نہیں ہوندیاں۔ جنہاں پاکستان واسطے جاناں دتیاں انہاں نوں سلامیاں توپاں دیاں ملدیاں، صاف تے بینڈ باجیاں دیاں لبدیاں، انہاں نوں رو دھو تے نوہے تے وینا نال سلامیاں نہیں لبدیاں، جنہاں نوں نوہے تے وین تے رون دھوڑ نال سلامیاں لبن تے او ہمیشہ اجڑے ہوندے نے تے انہاں دے پچھوں وارث کدی میدان مرد نہیں بنتے، کدی شیر نہیں بنتے، وہ گدڑ ہی بنتے ہوتے ہیں۔ مرد انہاں دے پیار ہوتے ہیں، جنہاں دے اگلے گئے واہ واہ تو پچھلے آتے ہیں واہ ممتاز قادری آ ساری دیر پیچھے آ رہا۔ ایک اصولی جی گل ہے، عقلی جی گل ہے، حکمت کی گل ہے، شرع کے مطابق گل ہے، یہ دوسری کوئی بھی گل اختلافی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عقل مند بندہ ادھر اختلاف نہیں رکھ سکتا۔ خصوصاً پھر اسلام میں نبی سونے نے صاف فرما دیتا ہے لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ، مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے۔ سونے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں رونا دین پہ جسے دین دے حکمران اہل ہون، لائق ہون، دین والے ہون۔ مبکو علیہ اذا والیہ غیر اہلہ، حضور نے فرمایا اس لیے رونا جس لیے نہ اہل دین دے حکمران ہون، نہ لائق حکمران ہون، بے دین حکمران ہون، اس لیے حضور نے فرمایا رویا گیا۔ اے فرمان رسول میں دسدا ہے کہ شہیداں نوں نہیں روئیدا، دین دے اوپر جدوں ظلم ہوے اس لیے روئیدا ہے۔ میدان کے مردہ کے شہیدہ کے ظلم، ایک دین کے ظلم، خدا کے بندیا شہید ہمیشہ ظلماں نال ہی ہوتے ہیں، اگلے ظلم کرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، جی نہ کرن تو شہید کیویں ہو؟ ورنہ تو پھر وہی گل آ جاتی ہے کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا پڑتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ حکیم ممتاز صاحب مدینے شریف مکے شریف کے انشاءاللہ الرحمن اج دا بیان اگر روئے زمین تے زندگی کبھی تساں سنیا ہوئے تو مینوں لگ سمجھ نہیں آئی نہیں، میں یہ لگنا ہے جی مذہب والے لوگ اپنا مذہب اہل مذہب کو چھپائی کریں، کیسی عجیب گل، تساں سنو گے اکے بکے رہ جاؤ گے۔ میں یہ نہیں مان سکتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ نوحہ اور ماتم یہ کسی مذہب میں ہے، میں نہیں مانتا۔
میں مذہب سناؤں گا آپ کو حیران رہ جائیں گے. اگر مذہب میں یہ بات جائز نکل آئے کسی مذہب میں نعت بتا دوں گا. بڑا یہ عجیب ظلم پہ ہوتا ہے کہ اہل مذہب سے مذہب چھپایا جا رہا ہے, حقیقت چھپی ہوئی ہے. سنی سنائی دے ہوا دے ڈانگا پہ چل رہی ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو, جدھر دی ہوا ہے ادھر ہی دنیا ٹر پی نہیں. لیکن اللہ کے مردوں کا پیر سیال لجپال جارے غلاماں دا یہو جہ اللہ کے پیاریاں کے وارثاں دا کم ہواواں نال چلنا نہیں, ہواواں دا رخ پھیر دینا. مومی لفافے ہواواں نال اڈتے ہیں, لیکن جب ہوا پہاڑ کے سامنے آتی ہے پھر منہ کھا کے واپس ٹر جاتی ہے. پہاڑ نو اصا کبھی ہوا نال چلتا نہیں ویکھیا, مومن بھی کبھی ہواواں نال نہیں چلتا. مومن پہاڑ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو سنگیو, ایک شہیدہ کے ایک دین کے یعنی جس مقصد کے لیے شہید ہوتے ہیں اس دین اس مقصد کے ظلم جب ہوئے مسلمان اس لیے روتے, مسلمان اس لیے بیان کرتے ہیں. مسلمان شہیدان کے ظلم سے نہیں ہوتے. کیوں کہ شہادت بغیر ظالم کے ظلم کو لگتی نہیں. یہ ظالم نہ ہوئے تو شہید کو شہادت کیوں لگے. ظالم نہ ہو, ظالم ہوئے تو ظلم نہ کرے پھر شہادت کیوں لگے. آخر ممتاز قادری نو شہادت جو لبھی ہے کسی کا مقالہ لکھیا سی تو لبھی ہے نا. کوئی مقالہ لکھیا سی کسی کے منہ سے پھر ہی شہید نو شہادت لبھی ہے. جی تھی آخو بھڑی ہوئی ہے میں تو پھر آخا گا کہ اس بول دے بھی پھٹکار پینی چاہیے کہ جس گل رتبہ لبدا ہے شان لبھی وہی نہ ہونے آخنا ہے نہ ہوئے تو ہور کی ہوئے بڑے ہوں گے. غازی علم دین شہید جو شہید ہویا کسی لانتی لانت ملی شان لبھی شہادت ہوئی. پولیس والے بھی آتے ہیں ہائے یار کدھر سانو بھی ایڈی عزت لب جائے. بلے 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 دنیا پوری جی نام کا شورا ان وج گیا عزت ان لب گئی ہے کہ کسی بادشاہ نو نہیں پی لب رہی جیڑی اس سپاہی نو لب گئی. سونے میدان چرنا پہلوانی میں آخنا مینو ہوے کچھ نہ کبڈی کھیڈتے ہیں چاٹا والی گل ہوتی ہے خون نکلیا ہوتا ہے. ہوں اصا اگر پاسے بہ گئے تو رو لگ پی میرے پتر کو چپیٹا پائی وہ پلوان بن گیا. تین بھی پلوانے کے پیو کے لقب لب گیا. سمجھ نہیں آئی خدا کے بندیا. میدان چپیٹا وجدی میدان مرد شہید لیکن حق یہ بن گیا کہ جس مقصد واسطے شہادت ہوگا گھاٹا نہ برداشت کرو ورنہ شہید نو تکلیف پہنچتی ہے. ہوں میں اللہ دے قرآن تو پھر رسول اللہ دے بیان تو گل شروع کرنا پھر اہل بیت کہاں گا. اللہ جل شانہ ارشاد فرمانا ہے
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رب وحدہ لا شریک مولا فرماتا ہے صبر والوں بشارت دو، خوشخبری دو، صبر والوں خوشخبری دو. یہ مطلب بے صبریاں نہیں، بے صبریاں واسطے عذاب ہے، صبر والے واسطے ثواب ہے. کیڑے صبر والے؟ اللہ سونا فرماتا ہے جب دکھ مصیبت آدی آنے انا للہ و انا الیہ راجعون، اصل بھی اللہ نہیں ہے والی ایسا جانا ہے جی اے چلا گیا ہے کہ اصل بھی کوشش کریے جدھر اے گیا ہے اصل بھی ادھر ہی جائیے. انا للہ اللہ دستا ہے ایمان والوں کا یہ کام ہے، صبر والوں کا یہ کام ہے، وہ ہور کام نہیں کرتے. کی کہتے ہیں جب مصیبت سے دکھ پہنچے آخر انا بول سکو انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل بھی اللہ نے اللہ والے ہی جانا ہے، جو چلا گیا تو کہا کی اصل بھی ادھر ہی جانا ہے. جانے کا منہ چکی ول، انسان کا منہ موت ول آخر جانا ہے، لیکن انہوں نے صدقے جانا جی رب تر جا. انہوں دی موت کیا موت ہے؟ وہ زندگی تو اللہ ہے کہ رب تو جدا ہویا ہے تو دنیا دی زندگی ہے رب نال وصال ہویا ہے. وصال 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 جس بندہ فوت ہو جاتا ہے فلانا وصال کر گیا، لیکن افسوس ہے سارے پتہ کوئی نہیں وصال کا معنی کی ہوتا ہے. وصال کا کی معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فراق، ایک ہوتا ہے وصال. فراق کا معنی جدائی ہے، وصال کا معنی ملاپ ہے. فراق کا کی معنی ہے؟ چلیا جڑا وصال آخنا ہے، وصال آخنا ہے مومنا کا وصال ہوتا ہے، کافراں دے منافقاں دا فراق ہوتا ہے. وہ ہمیشہ واسطے رب تو جدا ہو جاتے ہیں. مومن اللہ دے پیارے موت تو بعد ہمیشہ واسطے رب نال مل جاتے ہیں. ہن رون فراق والے وصال والے نہیں روندے، فراق والے روندے نے، جدائی والے رو، وصال والے کیوں رو؟ فرمائی نے اصا وصال والے سنگیا وصال دسدا ہے رب، وصال ملاپ کیویں دسدا ہے؟ انا للہ اصا اللہ دیا اللہ کول جانا ہے. رب دستا ہے پیا ہے تیرے وصال دی خوشخبری، وصال دی خوشخبری ہے. فراق سے رونا ہے، وصال سے نہیں رونا. تا کر کے اللہ اکبر و کبیرہ پاک حسن حسین دے نام پاک فرماندے نے اے اللہ انی احیا واقتل احیا ثم اقتل احیا ثم اقتل. پروردگارا میری حسرت رہنی ہے تیرے واسطے شہید ہوا، قتل ہوا، قتل ہوا، قتل ہوا، تیرے واسطے قتل ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا، پھر زندہ ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساہ شریف جناب نے ٹوٹ گیا. اینا لمحہ فرماندے رہے نے مدینے دے تاجدار نے دسیا ہے
چلو روندے کنوں جے محمد حسرت رکھدا ہے جڑے کل دی تسی اونوں روندے جے کی سمجھتے جو حسین نو کی ہویا ہونا جڑے جنہیں نانے تو یہ سبق لیا ہوئے ایک بار نہیں ہائے پوچھنا دس اگر حسین دے نانے پاک نے ان تمنا ظاہر کی ہے میں شہید ہوا پھر شہید ہوا پھر قتل ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا جو رسول بار بار تمنا کے حسرت کا اظہار ان کیتا ہے تیرا کی خیال ہے کربلا ایک آدمی رونا ہے یا امام حسین پہ آخر ہونا ہے ایک کربلا کی سنت میں اپنا دفاع کر رہا ہوں کسی کو کچھ نہیں کہنا اپنے آپ کو بھی بچانا ہے نا جی بولو سبحان اللہ ایمان نال دس جس نانے پاک آخر بار بار ایک بار قتل پھر زندگی پھر قتل پھر زندگی پھر قتل پھر زندگی آپ دا دوترا شریف کی آخر ہونا ہے کہ ایکو بار پہلی بار ہی بہری ہوئی ہو سکتا ہے ممکن ہے میرے خیال سے حسین کی لو لو آخری ہونی ہے پاک حسین کی لو لو بولنی ہونی ہے ایک کربلا کی جنہیں سر انیا کربلا لگنیا تاکہ میں اپنے نانے باغ کی سنت ادا کرنا میرے نانے پاک نو قتل کوئی کر سکتا نہیں سی کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے وعدہ کیتا سی حبیبا میرے پہرے دار سی مینو اینا بھی گوارا نہیں کوئی تینوں مار کے آخے میں رب دے حبیب نو ماریا ہے لہذا تینوں اصا اونجی شہادت دے دیا گے شہادت استغفر اللہ اونجی شہیداں دے سرداراں دا سردار بنا دیا گے تیرا نواسا شہیداں دا سردار ہونا ہے تینوں تے محبوبہ تینوں اصا میدان شہادت لیکن ایمان نال دس جیڑی حسرت رسول اکرم دے منہ شریف وچ نکلی ہے یا اللہ کاش میں تیرے راہ پہ قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا جی اے حسرت حسین پاک دی شکل چ پوری نہ ہوئے تو پھر ہونی کدوں ہے آخر حسن پاک رسول اکرم دا اتلا حصہ حسن نہیں تھلے والا حصہ حسین یعنی اینا ایک حصہ سرکار دا چال ڈھال رلدی سی امام حسین سرکار دی حضور دے نال تے امام حسن دی رلدی سی اتلے حصے شریف دی اتلے حصے شریف دے نال تے یہ جڑی سورت پاک محمد دی بننی سی جے او حسرت ایتھے بھی پوری نہ ہوندی تے پھر محمد پاک دے فرمان اور حسرت نو رب نے کدوں پورا کرنا سی معلوم ہویا حسین دا لو لو اے ہوئی بولدا ہے جھلا ایک کربلا نو رونا ہے آسانیاں ایک کربلا ہو توجہ ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا وہ بھی سارے چشتیاں کا بزرگ جنہ دیا کافی اس حقیقت نو آپ بیان فرمانے نے رومن پٹن کو سمجھوں شاوی رومن پٹن کو سمجھوں شاوی جھر جھر بیلا جس میں
محرم ساڑی عید اشرا محرم ساڑی عید عشق دے پندھڑے سخت بعیدی سننی سہیلی او سکھڑ سیانی برہم دے پندھڑے سخت بعیدی فرماندے نے اے میری سہیلی اے میرا مومن اے ایمان والے عشق دے سفر بڑے لمبے نے پر جے تو سہیلیوں میں سکھر سہیلی کینو آکھدے نے صاف ہاں جی جڑی گند تے دنیا دی میل تو صاف ہوئے عشق وچ پاس ہوئے اور ماننے نے سہیلی عشق دے سفر بہت لمبے نے سکھڑ سننی سہیلی سکھڑ سیانی چول نہیں جی تو فرمانے نے صاف سیانی پھر ساری گل سن عشق دے پینڈے بہت لمبے نے ادھر آنا حسین عاشقاں دا سردار سبحان اللہ آپس میں بیٹھے ہیں سچی دسی ہیر تے رانجے دے کسے رو رو کے بیان ہوتے سو کاستے بیان ہو گئے رانجے نال بڑی بڑی ہوئی میرے خیال میں قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانوں یہ تے عشق نو لیکاں لاؤن والی گل ہے کہ عاشقاں نال لفظ بولیا جاوے بھیڑا بھیڑی ہوئی ہے ہوے عاشق تے بھیڑی ہوئی ہوے عاشق بھیڑی ہوئی یہ مطلب ہے پھر عشق بھیڑا ہے جنہوں نے نظر عشق بھیڑا ہوئے وہ نہ ہی جمن چنگا بولو بولو اچھا کیونکہ ڈیٹیل قوم ایسا عشق والے نہیں لیکن کم از کم اینا تو کریے نا وہ جڑے مگرلے عشق والے لنگ گئے ہیں انہوں کو بدنام نہ کریے یہ تو حق نہیں نا بنتا چلو جی سارے کو عشق نہیں ہوتا گل وہی ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے اسی وہی کوئی تک بڑھتی ادھر میں کون سجنا جو ہے عشق نو بدنام نہ کر سکیا اگر ایسا پیر سیال نہیں بن سکتے ایڈا ظلم دے نہ کریے پیر سیال چلے گی دے بھوک سہی صبر کی دے جدو پڑھتے سن مولانا محمد علی مکھنوی سرکار دے کو چک چک کھانے سن سبزیاں ترکاریاں جڑیاں لوگ دھو کے چھڑ جاندے سن او کھا کھا کے جنا دیتا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے ڈھڈے لا بیٹو ہے ایڈا تو ظلم نہ کریے آخر پیر سیال نال بھیڑی ہوئی ہے نہیں پیر سیال کی روح بھی آخری ہونی ہے وہ مسلمانوں جڑے راہ دے اصل فقیر ترے کاش تسی تر پہ توجہ ہے گل دل نہیں یار عاشقاں نال نہیں ہوندی
خواجہ فرید آندا چلا 10 محرم وہ دن جڑے نے ساڈے واسطے عید دے نے عید اشرا محرم ساڈی عید ہو کیوں عید فرمایا جلا تو پوچھنا ساڈا سونا نبی آپ فرمان اللہ میں قتل ہوں مڑ زندہ ہوں مڑ قتل ہوں مڑ زندہ ہوں مڑ قتل ہوں مڑ زندہ ہوں جے عید نالوں ود جس مدینے والے نو نہیں سی آونی تے حضور کیوں فرماندے پئے معلوم ہویا نٹھا عیدا ایک پاسے آشادی قربانی دا تہوار ایک پاسے توجہ ہے لو سنگیو بخاری مسلم دی حدیث سنا دیا اہل بیت کرام دی کی شان ہونی ہے میں نبی سونے دی بی بی صحابین دی گل سننی تے انہاں دے پتر دی گل سنانی وہ بھی کیڑی کتاب وچوں سامنے کتب ستہ 6 حدیث دیاں کتاباں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ شریف بخاری کتاب الجہاد باب من اتاه سهم غرب فقتله حدیث نمبر 2809 2809 حدیث عبارت پڑھن لگا حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله لا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت على في المقام قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری پھوپھی ام ربیع انہاں دا نام سی حضرت حارثہ صحابی حارثہ بن سراقہ یہ انہاں دی اماں جی جنگ بدر دے اندر فیصلہ یوم بدر جنگ بدر دے اندر حضرت حارثہ بن سراقہ حارثہ خیل فہابری ریت سے اگو ہے گول جڑی باندھے نے حارثہ بن سراقہ سین نال ریل فرا قاف تو نقطہ اگو ہے حارثہ بن سراقہ سراقے نے پتر حضرت حارثہ جنگ بدر وچ شہید ہوئے ذرا توجہ ذرا تے بجا تیر بڑا ڈونگا بجا اس تیر نال شہید ہو گئے جویں مشہور علی اصغر تیر نال شہید ہوئے نے یہ تیر نال جنگ بدر وچ شہید ہوئے نے جس نبی پاک تشریف لے مدینے دے اندر انہاں دی اماں پاک عرض کردی ہے یا رسول اللہ دسو میرا پتر حارثہ جنگ بدر وچ مریا ہے قتل ہویا ہے دسو وہ جنت وچ گیا ہے یا دوزخ وچ گیا ہے لفظ پڑھنا پھر توجہ ہے فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ یہ میرا پتر جنت گیا ہے صبر دو میں صبر کراں گی دوسرے روایت پڑھیا سی میں خوش ہوں گی بخاری اور
صبر دل لفظ آئے نے اور یا رسول اللہ اگر جنت نہیں گیا اجتہدت علیہ فی البکاء پھر میں رواں گی ڈٹ کے رواں گی یا اللہ میرے پتر نو بخش دے یا اللہ میرے پتر نو بخش دے قتل ہون نو پھر بھی نہیں رونا پتر جہنم ڈر گیا ہے جنت گیا ہے صبر کرانی خوش ہوا بھی میرے آقا نامدار نے فرمایا ربی حارثہ بھی ماں ایک جنت نہیں کئی جنت نے میں دیکھ رہا محمد تیرا پتر جنت فردوس میں بیٹھا ہے توجہ ہے سونے ہو بی آن کے کی پوچھتی ہے یا رسول اللہ دسو کدھر گیا ہے بچہ مرتے گیا ختم تو ہو گیا اگر جنت سے تو صبر کرا نہیں دوزخ تو پھر رواں گی حضور اچھا ہوں اتو پتا لگا کہ صحابہ کا عقیدہ سی نبی جنتی دوزخی ہونا تو دیکھتے بیٹھے جی پتا نہیں نہ پوچھا دی تو کی کہڑی بن دی تو رب نے حبیب یہ نہیں فرمایا کھلو جا جبریل آ جا آپ فرماندے نے کئی جنتا نہیں وہ جنت الفردوس بیٹھا ہی جی سب تو اچھی جنت ہویا مدینے دے تاجدار جنتی دوزخی جانتے بھی ہیں پچھاندے بھی ہیں تو جبریل آمن نہ آمن اللہ دے دتے علم نال جانتے بھی ہیں توجہ نہیں قربان جاؤ ادھر ویک سنگیا حضرت حارثہ حضرت حارثہ اے اہل بیت جو نہیں صحابی نے انہاں دی اماں جی اہل بیت جو نہیں سیاںا بننا زور ہمیشہ اتھے ہی ہوندا ہے جتھے پہلو شے اتردی ایویں اندر طوفان کے تو سلام آؤں ہے نا ریلا پھیلے کہ زور ٹوٹتا جاتا ہے جس لیے کٹھا آؤں ہے خوب کٹ دیتا ہے تو خود سمجھدار ہے جدو پاک محمد دے گھرانے تے دین دا رحمت دا سیلاب اتریا ہے جڑے گھر والے نے اتنے تو دین آن کے خوب سٹے ہونے نے جتھے دین خوب پائے نے اگر وہ رون کرلا ایتھوں ٹر کے تے سفر کردیا کردیا سیلاب جتھے زور توڑ کے پہنچے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھتے صحیح چلیا وہ سن کے روئی نہیں نہ پوچھ کے سن کے نہیں بنے اگر قتل نال ظلم زیادتیاں نال رونا ہوندا تے باں اوتھے سر تے دھر لیندی پر اس آکھیا نا اسا مسلمان ہے ساری شان دے خلاف ہے جنتی نو روما پتہ نہیں جنت گیا کتھے گیا ہے سیدھا محمد پاک کو آئیاں نے جدو آئیاں نے عرض کردی یا رسول اللہ دسو پتر کتھے گیا ہے حضور فرماندے نے فی الفردوس الاعلی او تو اتلی جنت میں گیا ہے پھر بھی نہیں روئی صبر کیتا خوشی کیتی ہے آخر جی دوزخ گیا ہے پھر رواں گی
پھر روواں گی تو رونا قتل نو نہیں، رونا تو ٹر گیا ماں دا کلیجا ہے میں تڑفاں گی اللہ بخش دے پتر بخش دے ایمان نال دس محمد دے گھر تو دین نکلدا میلا سفر کر کے جس بڈی مائی دے گھر پہنچے وہ تے آکھے جے پتر جنتی ہے تے خوشی کراں گی تو اس کی اوان پھر ہوواں گی تے ایمان نال دس او جنہاں دے گھر اتر کے دین نے کھو دتے نے کیا ممکن ہے اس پاک گھرانے دے اندر شہادت کے قتل دے اندر غم ہوے رونا ہوے وہ دوستی ہوے تو نہ رونا چاہیے سبحان اللہ جنتی نو نہیں رونا چاہتی کہ میں پوچھنا اہل بیت مڑ اہل بیت آکھاں گے یا انہاں نو آکھاں گے نبی دے گھر دے وارث نے جنہاں نو انج بدنام کریے کہ آکھیے قتل تو بعد روندے سن تڑپدے سن اوتھوں اے بھی آکھنا کہ حسین نے فرمایا غسل کر لو جنت دیاں حوراں انتظار پیاں کردیاں جنت جنہاں دا انتظار کرتی ہے ذرا دس دے صحیح وہ آپ روندے ہون گے یا انہوں دے پچھلے روندے ہون گے کیا وہ مائی نالوں بھی کھٹ نے دس فیصلہ کروائی کیا ممکن ہے کہ اتنے دور والی بیوی جڑی ہے وہ تے آخے میں خوش ہوواں گی تے صبر کراں گی میرا پتر جنت پہنچ گیا تے کیا تینوں شک بھی علی دے نواسے تے علی دے پتراں تے محمد دے نواسے تے علی دے پتراں تے شک ہے تینوں کدھر گئے نے وہ سچی دسی کالی جنت نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ اگر کوئی آگے بی بی نو تے حضور نے دس دیتا سی تیرا پتر جنت گیا ہے تاں بی بی روئی نہیں ہن میں اگلی گل کراں گا تاں سینے دے ہاتھ رکھ کے کیا حسن حسین دے جنتی ہون دی خبر حضور نہیں دتی بولو بولو مار کے سبحان اللہ دسو مسلمانوں دسو کیا رسول اکرم اپنے پتروں نہیں دس گیا تھی جنتی جوانوں کے سردار بولتے نہیں جا دس گئے تو پھر تو کیوں رونا ہو مائی نہ روے کہ جنت گیا مائی نہ روے کہ جنت گیا ہے تو یہ مطلب ہے روڑ کا بھی مسئلہ بنیا مڑ کہ کوئی بھڑی نیت ہے کوئی عقیدہ لگتا ہے برا ہی ہے یہ عقیدہ صحیح ہے وہ جنتیاں دے سردار نے وہ رون کا کی تک بنتا ہے بولنا نہیں ذرا اچھی بول سبحان اللہ یہ جنت کے سردار نے تو پھر رون کا کی تک بنتا ہے اچھا رسول اکرم حضور نہیں سن جان دے وہ ویکھن گئے سن پتر دا جنت گیا ہے یہ نہیں سن جان دے میرے حسین نال کی ہونا ہے جان دے سن تے مائی نو اے حضور نے کیوں نہیں آکھیا مائی تو تے کملی لگدی ہے تیری لگدا ہے عقل کم نہیں کرتی میرے جنت دے سردار جان کے تے ساری امت نو رونا پینا ہے میرے جنت کے سردار جان گے ساری امت قیامت تک روندی رہی کی ہوا تو ایک پتر کا جنتی پوچھ کے تو روندی نہیں تو چلی نہیں لگتی تیرا حق بنتا دب کے رو تیرا حق بنتا دب کے رو تیرا حق بنتا دب کے رو جنت
نبی سونا ویخ ویخ کے خوش ہوتا ہے کہ میری مومنا میری صحابہ دا ایمان کتا ہے کہ جنتی سن کے تے خوش ہو کے لگی جاتی ہے. سمجھ لے ممکن ہی نہیں کہ کسی نے اپنے قتل سبق دے جاؤ سبق دے جاؤ توجہ نہیں فرمائی. ذرا اونچی بول سبحان اللہ. لے اگلی گل سناواں یہ اس تو بچی سناواں کہ جو بخاری مسلم سنا دیا. ہوں خود سیدہ خاتون جنت حسن حسین دی اما جی دی سنا ریچھا لا گیا ریچھا بولنے نہیں. اللہ حدیث بخاری مسلم دی نہ میری زبان بڑھ گئی بلکہ ساڈیاں کتاباں بھی ہے دوسرے دیا کتاباں بھی ہے. لاہور اور سونے تے سہاگا اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آئے. حضور نے اپنی بیٹی محترمہ کو فرمایا فاطمہ تیرا سیدہ گئیاں نے حضور سرکار نے انہوں نے کل شریف کے اندر کوئی گل کی تھی آپ رو پڑیاں پھر گل کی تھی آپ ہنس پڑیاں. پہلو گل کی تھی رو پڑیاں پھر گل کی تھی ہنس پڑیاں. اما عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھا بی بی جی دسو سونے نبی نے کی آپ کی گل کی آپ فرماندیاں نے مینو ابا جی نے فرمایا بیٹی میں ایسے تکلیف چلا جانا میں دنیا کو جانا میں رو رہی ہوں جیسے حضور نے فرمایا دوسری بار بیٹی گھبرایا نہیں سارے اہل بیت چ پہلو میں محمد کو لائی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پہلی بار بیٹی میں دنیا کو جوڑ آخر بیٹی باپ کو محمد کریم جیسا بی بی جی رو گئی. حضور نال ہی فرماندے نہیں پتر تو سارے نالوں پہلو میرے لاؤنا میرے وال آنا یعنی پھر میرے بعد تو ہی آنا تو میرے کول آنا میرے کول آنا سارے تو پہلو آنا. جدو سیدہ پہلو ابا جی دی جدائی دی گل سنی تے رو پہ نے جس وقت ابا جی دے وصال دی گل سنیے کہ ابا جی دے کول ہی جانا ہے تے سارے تو پہلو دنیا تو جدا ہو کے دنیا تو جدا ہو کے اپنے ابا جی کو جانا ہے. سیدہ حسنین کی اما ہنس رہی ہے اور سبق دیتا ہے سیدہ نے کہ سبحان اللہ. سیدہ نے دسو اساں جدائی نو رونے
اور کسی شہر نہیں پتا تے جس لے سانو پتا لگ جائے ایسا پھر کملی والے کو جانا تو پھر اسی ہسنے روندے نہیں. مانو میرا سجنا شہادت جدائی جدائی کدوں پوے گی جدو ایمان دین خس جاوے. سیدہ دسیا نا کہ جدو میرے آقا نے حضور نے فرمایا پتر تو میرے لوڑے تو میرے کو پہلے آنے سارے تو پہلو آنے تو میں شکر پڑھیا دنیا تو جان چھٹی تو ابے کی گود تو بیٹھا گیا. محمد کی نگاہ کے سامنے پھر آ جا سرکار اپنے اپنے ابا حضور کی کچہری کے باہر گاہ کے اندر پھر بیٹھا رہے پھر ہس پہ ہس پہ معلوم ہوا مومن موت تے نہیں روندا جدائی تے روندا ہے تے جدوں پتہ لگ جاوے اساں جنتی ہیں تے جنت والے محبوب کول جانا ہے پھر رون دی بجائے ہس پیندے خوشیاں مناوندے نے. جو ہے سونے کدوں کا روئے کس دیکھو نا ہسے کس لیے جس لیے بشارت ہوئی کہ پتر تو جنتی اور یہ پیچھو جنت چاؤ گے تو میرے پہلو آن لگی اینی گل پچھو اما ہس پی ہے ایمان نال دس جب رسول نے فرمایا ہونا ہے میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار نے تو کیا نبی دے اشارے نو انہاں سمجھا نہیں ہونا کہ ساڈا آقا سانو دس رہا نانا پتر گھبرانا نہیں میرے والی آنا ہے. گل سے مک گئی مڑ رونے کر دے مڑ رونے کر دے آنکھوں تے اتنے میں 1400 سال بعد دی گل لوہار دے پتر دی سنا دے کتنے اہل بیت کتنے لوہار غازی المنین شہید غازی المنین شہید جیسے آخری ملاقات واسطے آپ کی اما جی نے بلایا گیا ہے اپنی امی نو کہہ دیں اما جی اما جی میرے پھانسی چڑھن کے بعد میں نے رونا نہیں لوہار بھی نصیحت سے تو اہل بیت اطہار بھی گل کرنا یہاں نہیں آؤں لوہار کا ایمان ویک کے لگے لوہار اما جی جیسے پھانسی لگ جا من رونا نہیں اما نے کر دیا پتر تو میرا لفظ جگر جدا پیا نہ رواں آپ فرما دے اما جی کسی کا پتر ڈب کے مردا ہے کسی کا پتر کسی جرم گناہ پہ لگتا ہے کسی کا اگے سڑتا ہے کسی کا کسی طرح مرتا ہے وہ تو خوشیاں کرنیاں نہیں تیرا پتر محمد پاک کی عزت تو پیا قربان ہوتا ہے. بس سچی دسو ایمان نال لوہار کا پتر تھے ماں نو تسلیاں دیتا جاوے کہ محمد دی عزت تو قربان پہ ہونا ماں رونا والا اتنے کوئی چکر نہیں روے جڑا جہنمی والے کام کرے میں تے جنتی والے کام کرنا وہ ایمان نال دس لوہار
دنیا نو آخیا ہونا ہے رو وہ پتر دے آخنے ہو گے پچھوں رو جی کسی مان اللہ اگر کوئی آخے تو رو بھی پی ہونی ہے تو حسین آخیا ہونا ہے خبردار روڑ کا ساڈے نال کم نہیں جی اصا رو پے دنیا تے عشق نو لیکن لگ جانی ہے کہ جس گھر چو عشق نکلیا ہے وہ رونا پھرتا ہے عاشقاں دا کم تے رونا ہے ہی نہیں سوائے اپنے راجا کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا جیویں تانوں سکھ چ چس ہوندی ہے اساں نبیاں نوں تے ساڈے وارثاں نوں دکھ چ ایویں چس ہوندی ہے سارا کلندر اقبال فرماتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں وہ اندر مرے عشق تے زیادتیاں تے ظلم اساں تے ظلم سمجھتے ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں چوری والے مجنو ہو خون والے مجنو آپ ڈر برادری میں گل کرا اجازت ہو گئی گل مشہور ہے گل مشہور ہے بندے پتا کی حال ہے کوئی کسی نے تری رکھے کوئی نجائز گل کا مطالبہ کرے اگلے میں میرے چڑھائی میرے نال کوئی یہ گل مزاقی نہیں کری میں تیرا غلط مطالبہ نہیں بننے کیوں میں تیرے گھر لے کے کہیں یہ لفظ کا دستا ہے کہ ایسا ڈٹیل کیوں جس لئے سے کہہ دیا میں تیرے گھر ایسا تیرے گھر لے کے کھانے ہیں دانے کھانا متیرے یہ مطلب ہے کہ دانے دیں تو مڑ جو مرضی آپ وہی کرا لاکھ لعنت اس دماغ تے ذہن سے جڑا آکھے کہ یار جے دانے کھانے نے تو بھاوے وہ ماں لے جاوے بھاوے دین لے جاوے بھاوے عزت لے جاوے بھاوے دین لے جاوے بھاوے ایمان لے جاوے بھاوے کتے تو کھڑا رکھے اسی رہن واسطے کیا تیار ہے کیوں آخر دانے جو ہے کتا ہنی کے پیچھے سب کچھ دیتا ہے وہ خدا نے بندیا مومن آخرے نے تو میرا خدا رسول ہے تیرے ہاتھ کو جنت ہو جائے میری خبردار میرے کے غلط مطالبہ نہ رکھنا کی مطلب اگر تو خدا رسول ہوئے تو پھر جو آنکھیں کرا گے کہ تیرے ہاتھ جنت ہو جائے پھر جو آنکھیں کا کرا گے اب بول امر پر آپ بڑے ڈیٹیل ہیں دلیل پکی ہے کہ کچھ ڈیٹیل عاشق نہیں ہوتے ڈیٹیل عاشق اس کے اتحار سے لٹانی پڑی ہے جتنے ڈیٹ بچایا گیا ڈیٹ تو اتوں گاٹ اتنے آ بچانا پہنتا تو نہیں بچایا میں بھی آنا بھی خیر لون ٹھیکن کے زور رکھنے ریلویاں کے مولوی بھی وہی ثابت نے آخر جا دب کے روارے مولوی چس ہو دیا پوری کچھ عقل کا علاج کر توجہ نہیں فرمائی میں انہیں سجدہ نو آکھاں گا او سجدو 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 جے اپنے نانے تو اہل پاک دے سبب یاد نہیں رکھ دے خدا دے بندے لوہار نہیں یاد کر
قیامت والے دن جب غازی علم دین شہید لوہار پیش ہونا ہے جے حسین دے گھرانے وچوں وین دھوڑ کے ادھروں حکم آوے کہ دب کے رویا دے دب کے رویا دے قیامت نو غازی علم دین شہید تے سر اونچا کر کے آکھے گا یا رسول اللہ میں 1400 سال بعد تیرا امتی ہویا میری ماں روئی ہوئے یا میں آخیا ہوئے رومی تے پوچھ لے اتنے حسین پاک کی جواب دیں گے خدا دا واسطہ یا وے گل بیٹھ دی نہ بےزتی ظلم نہ کر یقین میرا کہنے حسین کی آخیا ہونا وہ پترا کم نہ کریا جے مت عشق دے سرداراں نوں نیک لگ جاوے کہ غازی علم دین شہید ہونا دے سبق پڑھے نے ورنہ غازی لوہار دے پترا لوہار دے پتر دے گھر وچوں کیڑا سبق آنا سی او مدینے دے تاجدار دے نواسے حسین دا ہی سبق سی کہ شیرا شیر بن کے جان دینی اور پچھلے نوں آکھا میں کامیابی دراز دنیا میں روڑ دی کوشش نہ کرنا اہل بیت نے بھی ایویں کیتا تے سبق بھی ایویں دتا ہونا ہے بولو چا سبحان اللہ سونیو مذہب میرا دفاع میرا کتاب اگلے دی چس آوے کتاب بھی کیڑی الکافی اصول کافی اس کو کہتے ہیں ہماری بخاری کے درجے کی ان کے مذہب میں یہی کتاب ہے جی یہ ہے ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی الرازی ایک کدوں دی وفات ہے 329 ہجری دی چوتھی صدی دا محدث ہے اس مذہب دا جو انہیں صدر دوتے جو انہیں خلاف لکھے میں عربی پوری صرف ترجمہ کر بجاؤں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں کرتے ہیں نہ ہم کیوں نہیں کرتے بولنے بولو الکافی مذہب اہل تشیع کی کتاب حدیث کی بخاری کے درجے میں جو شمار ہوتی ہے باب نمبر 82 جلد فرو والی دوسری فرو والی پہلی جلد اصول عقیدے میں ہے دوسری فقہ میں ہے پہلی اصول عقیدے میں ہے دوسری فقہ میں ہے فرو میں ہے اور عبارت پڑھنے لگا پڑھ دیں ابو جعفر کے نام کرنے امام محمد باقر امام محمد باقر کون نے امام زین العابدین دے بیٹے امام زین العابدین کون نے بولو سا روایت سنو جابر کہتے ہیں سند کے ساتھ عدت من الصحابہ ایک نہیں اس مذہب کے کئی محدثین یہ روایت نقل کر رہے ہیں قال قلت له میں امام ابو جعفر امام محمد باقر نے پوچھا حضور اے بے صبری پہ جزا فضا کیوں ہوتی ہے نہ میرے پتر آپ نے فرمایا شد الجزا الصراخ بالويل والويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي سبحان الله
کنا سے باغاں چھڈ کے گل کرنا روئے زمین کا کوئی بندہ چیز دی عربی پڑھن دے یا ترجمے دے غلطی ثابت کرے میں عن ابي جعفر رضي الله تعالى السلام يسرب عن الكون عن ابي جعفر عن ابي جعفر قال قلت لهم الجماعه ابي صبري کی فرمایا اشد الجزاء الصراخ بالويل فرمایا بڑی بے صبری یہ بڑی بے صبری یہ کہ ہائے ہائے بھاڑ بھاڑ پکارنا لطم الوجہ تے منہ دے چپیڑا مارنیاں و صدرے تے سینے دے مارنیاں و جز شعرے اور بال کٹنے متھے تو نوچ نوچ کے سٹنے و من مقام نواحتا جیڑا نوحا کرے گا انہیں صبر چھٹ لکھتا ہے اور غلط راہ پہ تر پیائے و آخر اپنی غیر طریقے ہی و من صبر جیڑا صبر کرے استرجا یا کہنا للہ و انہا الیہ راجعون محمد اللہ یا کہنا محمد اللہ لکھ لکھ شکر جو ہو جائے وہ کی ہونا ہے رب بما صنع اللہ وہ جو رب نے وہ کیتا ہے جو تقدیر آئی ہے وہ راضی ہے ووقع اجرہ علی اللہ اذا اجر اللہ کے فرض ہو گیا ہے ومن لم يفعل جلا صبر نہ کرے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھے الحمدللہ نہ پڑھے مصیبت مالک سونے دی رضا راضی نہ رہے جرى عليه القضاء وهو ذميم واحبط الله تعالى اجره فرمایا گیا دنیا تو برباد ہویا بڑا ہی برا رب دی بارگاہ وچ بنے گا تے رب دا سارا ثواب برباد کر دے گا معلوم ہویا مصیبت دے ویلے صبر کر کے آکھنا انا للہ و انا الیہ راجعون نہ منہ کٹنا نہ سینہ کٹنا نہ وال پٹنے نہ بے صبری دا کوئی کام کرنا اے شیعہ مذہب دی سب تو وڈی پہلی کتاب الکافی پہ لکھ دیے امام محمد باقر امام زین العابدین دا پتر پہ دس الصبر جو کسی نے پڑھن دی توفیق ہے میں کتاب سامنے کیتی بیٹھا الصبر والجزاء والاسترجاع تے روایتاں گندا جاؤ سنا دیا بولو جاؤ اونچی آواز نال او امام محمد باقر اور خود امام حسین ابی عبداللہ ابو عبداللہ کے نبی کنیت ہے امام حسین آپ کا نام حسین سی کنیت جنوں کہتے ہیں نا جنوں آدھے نے فلانے دا ابا جنہیں آ کے فلانے دا ابا آپ کی کنیت سی ابو عبداللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فياتيه البلاء وهو الصبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فياتيه البلاء وهو الجزور امام حسین فرماتے ہیں صبر سے مصیبت صبر سے مصیبت صبر سے مصیبت مومن اور بھج کے انہیں نے مصیبت آتی ہے اور صبر والا ہوتا ہے فرمایا بے صبری دے مصیبت کافر اور بھج کے آتے نے جب اور دے کوئی مصیبت آوے وہ بے صبر ہوتا ہے الحمدللہ ایسا نہ ہے کوئی بے صبری والا کام نہیں کرتے کیونکہ ساڈا حسین فرماتا ہے ایسا مومن ہے مومن ہے بولو بولو اگر عوام کو پتہ نہیں کہ ساڈا مذہب کی ہے میں انہوں کی کتاب انہوں کا مذہب پہ دسنا تاکہ پتہ لگ جائے ایسی بے گناہ
جی یہو جی گل ہے تو کسی ہور پاسے بھی اچھی لگتی ہے سارے نال نہیں لگتی حسین کی وصیت سے چلن والے اب بولے اگے سن دوسری روایت امام حسین کی پڑھ دیا ساری پڑھ دیا گھبرایا جی نا میں ووٹ نہیں لینا نبی عبد اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المسلم يا هو فخر عند المصيبه احباط لاجله امام حسین فرماندے میرے نانے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان مصیبت دے وقت اپنے پٹا پہ ہاتھ مارے ہے کرے فرمایا جو نیکی کمائی سے برباد ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو سنو کنیاں روایتاں ہو گئی بولو تین چوتھی ہونے لگی ماں من حد یصاب من مصیبت فیسترجع عند ذکر المصیبہ ویصبر حین تفجع الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصیبۃ فاسترجع عند ذکر المصیبہ غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما امام حسین فرمایا امام ابو جعفر محمد باقر فرماندے نے جڑے بندے نوں مصیبت پہنچے یار جدوں بھی آوے جدوں بھی یاد آوے جدوں بھی یاد آوے صرف اللہ کہ انا للہ میں کی قرآن جو دسیا سی سچی بات ہے یہ ہوئی پڑھنا بس سبحان اللہ جی رلنا ہے کسی سکینے ہونے تو انہیں یہ بھی آخنا ہے تعزیہ کا کی مطلب ہوتا ہے صبر دلانا بے صبر دلانے کا نام تعزیہ نہیں تعزیت کرنا ہے بیٹھا فلانا کی مطلب صبر دلانا ہے بیٹھا براوا اللہ کا حکم آخری میں دنیا ہے چلتے ہیں رہنا ہے سونے رب دے راضی رہو جو کیتا سو سکی کیتا سو یہ کہتے ہیں تعزیہ کی کہتے ہیں کہ جب تے نہ پڑھو تے تعزیہ صرف پڑھن کے نہ پڑھن کی گل پڑھو گے تو سادہ عام بن جاتا تعزیت تو تے نہ پڑھو وقف کر لو کیا میں تعزیہ اور تعزیہ تے تعزیت دا فرق کوئی نہیں ہن اے دا مطلب کی بندا ہے جس لے کسی دے پورے تے جا بہی ہے تے کی آنا ہے دب کے پہ کرنا ہونا کیا نہ ہونا اب بولو مرو اللہ کا حکم سونے رب نہ مرے ویسی بس آنا ہر کسی جانا براوا مڑ گالی ہونا پہنتا رکھ گل چو یہ تعزیت ہٹا لو تو یہ تعزیہ معلوم ہوا تعزیہ اسی کا نام ہے صبر دلانے کا نام ہے بے صبری دلانے کا نام تو تعزیہ رکھنا ہی ظلم ہے عزا کا لفظ عزا کا معنی ہی صبر ہے اور عزا کا لفظ ہے عزا کا تو معنی ہی صبر ہے اور تعزیت کا معنی ہے صبر دلانا کی کرنا بولنے نہیں ہلے تھوڑا سپیکر ساتھ نہیں دینا کہ تم سارے دور جا آج کل میرا مقدر یہ نہیں ہوا بڑا جتنے بھی جانا میری عمر تو 20 سال لمبی عمر والا بچارا میرے جاتے پہ جاتا ہے میں 50 وہ 17 دے 80 کا کھانگڑ میں لگا بھی لگا کوئی بولو اس مصیبت میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ ہے اللہ
ہون دی روایت سنتے ذرا دکھڑے سنیا دے چلتے سناوا روایت اگلی بولو 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 ہائے 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 فضیل بن میسر کہتے ہیں کنا عند ابی عبداللہ فضیل بن میسر اسے مذہب دے راوی کہندے نے میں امام حسین کو بیٹھا تھا توجہ ہے ایک بندہ آیا انہیں مصیبت کا کچھ شکوا کیا حضور میں مصیبت سے پہنچی ہے آپ نے فرمایا اگر صبر کرے گا اجر پاوے گا اگر بے صبری کرے گا تقدیر تو چل ہی جاوے گی تو گناہ لے کے جاوے گا اگلی روایت جی اصل سنان لگا سب میری نظر اتنے پی گئی وہ کی قتیبہ لاشا قتیبہ لاشا قتیبہ دو نقطہ یہ بے ہے قتیبہ قتیبہ عشا کہتے ہیں میں حضرت امام حسین کے پاس گیا آپ کا ایک بیٹا بیمار تھا روایت کبھی نہیں سنی ہوئی کیونکہ ساری قوم بے صبری ہے یہ ہو جائے روایت سنا دے آدھی بڑے ہی نہیں آپ توجہ ہے سنا دیا کرنا دے واقعہ جی بالکل اتيت ابا عبد الله عليه السلام اعوذ بالله له فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين سبحان الله میں امام حسین دے کول آیا آپ دا پتر بیمار سی میں پوچھا امام حسین کو آیا ہوں آپ دروازے میں بیٹھے محتم حزین جی بندہ افسردہ جا بجھیا آپ بیٹھے نہیں سنے گا کہ ہکا پکا رہ جائے گا کہ کی رہ بیٹے کی تیمارداری پوچھنے نہیں کھاتے میں دیکھے دروازے میں بیٹھے محتم حزین افسردہ نے دکھی نے فقلت جعلت فداک کیف سبھی میں عرض کی تھی میری جان قربان جناب نے فرماؤ کہ میں غمزدہ بیٹھے گے بچے دا حال دسو کیے فقال واللہ انہ لما به ثم دخل فرمایا اللہ کی قسم وہی تکلیف جڑی ہے سی وہی ہے آپ یہ گل کر کے مینوں دے اندر چلے گئے نے امام حسین پھر باہر آئے نے وقد اسفر وجهه چہرہ شریف کھلکھلاندا ہے پہلا گئے سن تے دکھی تے افسردہ سن جدوں واپس آئے تے خوشحال نے چہرے دے خوشی دے آثار نے تے میں دیکھ کے نا وہ جڑا غم سی تے جڑی تبدیلی چہرے تے آئی سی وہ ساری مک گئی ہے ذهب التغير والحزن قال فتمعت ان يكون قد صلح الصبي فرمایا وہ بندہ کہندا ہے میں امام حسین دا چہرہ دیکھ کے میں یہ ہوئی اندازہ لایا بچہ لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تا کر کے امام خوش ہو کے واپس باہر پہ ہوئے نے میں عرض کی تھی کیف الصبي جعلت فداك میری جان قربان سناؤ بچے جی دا آپ فرماتے ہیں مقدم مدال سبھی نہیں میرا بچہ چلا گیا دنیا دو میرا بچہ دنیا دو چلا گیا میں کرنا مجبور جب بیمار تھی جب ٹر گیا ہے تو خوش ہوئے اگر شیعہ مذہب دی بخاری دے نال دی کتاب حدیث نہ ہوئے میں نک وڈاؤں تو پھر میں
پریشان ہو کے چپ کیوں رہا، اپنے کیوں نہ سنا؟ وہ آگا حضور عجیب گل ہے، جس نے بیمار سی چلو جیوندا تو ہے سی، جس لیے بیمار سی جیوندا تو ہے، اس لیے تے جناب غمزدہ بیٹھے سو جس لیے ٹر گیا ہستے لگے ہوں گے۔ آپ فرماندے نے سنا دیا ہوں امام حسین کا جواب کی سنتا رہے گلا نے کرنا رہی ہے، ڈوما نے مراسیاں کی سننی ہو رہے، نبی نے وارساں کی سننی ہو رہے۔ فقال إن أهل البيت إنما نجزع قبل المصيبة فإذا مقام الله ربنا بقضائه وسلمنا لأمره۔ فرمایا اسا اہل بیت کا دستور نرالا ہے، اسا اہل بیت کا دستور نرالا ہے، ساڈا دستور نرالا ہے۔ جس لے مصیبت حال نہیں آندی اسا دکھی ہونے ہیں، جب آندی ہے اسا یار دے فیصلے میں خوش ہو جانے ہیں۔ بولنا نہیں ہو سن، ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے فضل سے ہم حسین کی ہر بات پہ ہیں۔ نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو حسین کی ہر ادا پہ ہم مرتے۔ ساڈے حسین نے دسیا مومنو اساں اہل بیت دا دستور نرالا کی مصیبت نہیں آئی تے دکھی ہے، جی آ گئی ہے تے یار دے فیصلے تے خوش تے راضی ہونے۔ وہ کہنا اچھا ہوئے حسین جے تو ساڈے نال ایویں عشق رکھی بیٹھا ہے، یہ موڑ سوڑو کائنات جس شان نو ترستی رہے گی، تو ساڈی تقدیر تے جڑا خوش ہون دا سبق میرے نال میرے محمد دی امت نو دے چلیا ہے۔ اس سلے وچ میں تینوں شہیداں دا سردار بھی آکھاں گا، عاشقاں دا پیشوا بھی آکھاں گا۔ بول چا حسین دا سبق کی ہویا؟ مصیبت آن تو بعد رونا یا خوش ہونا؟ پھر سبق تے حسین پاک دا اے وے تے پھر نوحے تے ماتم دا سبق کیدے تو آیا ہے؟ موڑ چوک بھئی اہل بیت کے گھر جنہ نال ہوئی ہے وہ تے سبق انج دے رہے ہیں، تے پھر بے صبری تے نوحے تے ماتم دا سبق پھر کدھروں آیا ہے؟ ہن تے نہیں آکھ سکتے کہ حسین، اور یہ مطلب یہ نکلیا مینوں تو پھر آکھنا پڑے گا کہ یار عجیب گل ہے، مذہب والوں سے ہی چھپا ہوا، مذہب والوں سے ہی چھپا ہوا۔ میں گڈی چاہدیا راہ کتاب کھول کے پڑھ لیا تے چاہتے سمجھ کے تمہیں پہ سمجھانا، پھر اللہ نے فضل نال کیوں نہ فخر کریے کہ جہاں مذہب مہر علی کے سیال دے مثال
آخو تے اسے مذہب کی کتاب ایک روایت اور سنا دیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی ماتم نہ کرے، ہم یہ کہیں گے کہ کام جو ہم کرتے ہیں اہل بیت کا یہی ہے. کرے کانوں کی لگے تو بچوں نے فرمائی جی میں مرضی کو کرے ایسا نہیں ڈاکٹر، لیکن اپنے اتنے جی اوجری پئی انہوں ہٹا کے آپ صاف کرنا تے دھونا تے ساڈا فرض بنتا کہ نہیں بنتا. آخری روایت تو سنو، روایت بتھیریاں نے پر کوئی نہیں، دو سناواں گا، ایک اور بھی سنا دینا. باب اکاسی سنانا تو اکھان مبارک نال ویکھ لو. عربی کتاب ہے، ایران دی چھپی ہے، اتوں دی نہیں چھپی. یہ مؤسسہ احیاء الکتب الاسلامیہ ہے جی، یہ ادھر دی چھپی ہے، اتنے دی نہیں چھپی. کنویں چاپ جناب ایران ادھر سے چھپی ہوئی ہے. حدیث کیا ہے، روایت کیا ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. وہ بھی حدیث سنی جیسے یہ بھی امام حسین کی روایت سن لو. سنا دیا یہ کہتے ہیں کون نے جی؟ علا بن کامل. علا بن کامل فرماتے ہیں خود کو جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام فصرخ صارخة من الدار فقام ابو عبد الله ثم جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه ثم قال إنا لا نحب أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب ما لم يحب الله لنا. علا بن کامل کہتے ہیں میں مولا حسین نال بیٹھا سا تے ویڑے دے وچوں اندروں گھروں رون دی آواز آئی ہے. امام حسین اٹھے نے تے گھر گئے نے. میں سنیا صرف اندر جا کے تے فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے واپس آ گئے تے باہر آ کے فرماندے نے اسا اہل بیت دا دستور ہے جس نے مصیبت آوے نا اسا چاہنے پسند یہ ہوئی ہے اللہ تعالی بچا کے رکھے تے آ جائے تو اصا راضی بھی سب سے زیادہ ہونے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اتنے اصا خود نہیں کہتے. یہ چیخ دی سی پئی میں سنایا سچی دس وہ ایمان کیا امام حسین گھر بیٹھ کے چیخ دی عورت کو جا کے انا للہ کہہ کے صبر دلا کے چپ کرا کے فرماندے نے اہل بیت انا للہ تو تقدیر دے اوپر راضی ہون تو سوا کچھ نہیں کرتے. ایمان نال دس جس نے کربلا وچ میدان لگا سی اوتھوں اس نے ادھروں بھی تھاڑا ادھروں بھی تھاڑا ادھروں بھی باقا ادھروں بھی باقا. کیا ظلم ہے ایسا ظلم تو میں سمجھوں گا یزید نے بھی نہیں کیا جو ہم بےزتی کرتے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا کیا دستور ہے؟ ہم اہل بیت کرام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں. ہم کی بجائے صرف وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. واہ حسین کہنا اور حسین واہ شیراں دی ہوندی ہے بڑیاں دی ہوندی واہ شیراں دی ہے بڑیاں دی ہوندی. میں کبھی میرے اعلیٰ حضرت بریلوی ساڈے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھیا ہے کہ غم تازہ کراؤن واسطے نویں سروں منہ بناؤن واسطے تقریر آواز کرنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا ہے بریلوی دا فتاوی امام اہل سنت جنوں کہندے نے. توجہ ذرا تے ساڈے بڑے بڑے امام غزالی اور اماماں نے سارے لکھے ہے کہ میاں یہ ساڈا یا اسلام میں جائز ہی نہیں جائز ہی نہیں. توجہ ہن میں جی گل کر لگا میں یہ گل کر کے کئی تھاواں تے حوالے بھی دیتے سن تے نال دسیا بھی سی
کتنے ساڈے اماماں نے بھی لکھا ہے کہ یار یہ روڑ توڑ دی اجازت ہوندی تے رسول اکرم دے نال دا دکھ امت نو کیڑا ہونا ہے؟ سچی دسیا جائے حسین دے جان دا بڑا دکھ ہے یا نانے دے جان دا؟ بولے نہیں ہلے کیا رسول اللہ کے جان کا دکھ کوئی نہیں کہ شان کاٹے انہوں واسطے کدی یہو جا کام آپ نہیں کیتا کی وجہ ہوں میں آخیا وڈا گھر ہوے وڈی ذات ہوے جدو وہ واسطے رونا نہیں رکھا گیا بلکہ ایسا خوشی کا دن منانے 12 ربیع الاول کی کر دے ہوئے بولنے نہیں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو بولو کر دو 12 ربیع الاول عید تمہیں پتا ہے رسول اللہ کا وصال اسے 12 ربیع الاول ہے یہ حالے پوری تحقیق ایڈی نہیں ہوئی اتفاق نہیں کہ حضور کی پیدائش کدو ہے 12 نو 8 نو کہڑے دن ربیع الاول بلکہ کئی تے ہور مہینہ بھی دسیا ہے لیکن اس کے سب کا اتفاق وفات حضور کے وصال شریف نبی دا وہ کہڑے دہاڑے کچھ بولو سارے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے سارے رل کے خوشی مناتے ہیں 12 نو عید کرتے ہیں جدھر نانا جی جان ادھر عید ہوئے جدھر نواسا جان ادھر ماتم ہوئے یا نانے نال دشمنی ہوں میں اس مذہب کی کتاب بچوں وڈی کتاب بچوں آخری حدیث پڑھ کے اجازت جانا جی آخو تے سنا دیا سبحان اللہ ایسے ہی موضوع ہے عن ابی عبد اللہ عن ابی عبد اللہ قال من اصیب بمصیبت فلیذکر مصابہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فانه من اعظم المصائب امام حسین فرماتے ہیں جنوں دکھ مصیبت پہنچے وہ محمد پاک نے جان والی مصیبت یاد کر لو تیری خیر ہو گئی یار ہے میں 7ویں زمین چو نہیں کٹ کٹ کے لے آؤں کھڑے کرو کبھی روایتیں سنیا نہیں ایویں نہیں جھوٹ نہیں بولنا سارا نہیں کی جنا اچھا ہوں تھلے کرو جنہیں پہلا سنیا نو ہاتھ کھڑے کرو جنہیں پہلا سنیا ہوئی یہ روایت جنہیں سنیا یہ روایت جنہیں سنیا نو ہاتھ کھڑا کرو پھر میں پوچھا گا کہ کول سنیا کتنے سنیا جنہیں سنائی میں وہ گاٹے میں جا کے ہار پوا پر انہوں نے قبر شریف سے ہار چڑھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنا گئے ہونے نے لیکن اللہ کے فضل نال ہو سکتا ہے انہوں تو سنن والا ایک بھی نہیں بیٹھا پر نہ ہاتھ کھڑے اے مولانا دوسرا بولتے نہیں یار میرا آدھا بیٹا بھی نہ کرو ایویں میں دوسری تھان سے یہ نہ آ کے بیٹھا صرف اچھا تسا یہ ساری نہیں سنی من اصیبہ بے مصیبت جنہوں مصیبت پہنچے نبی دی مصیبت یاد کرے لہذا جب تو حسین پاک یا کوئی بھی مسلمانوں کو دکھ آیا ہے نا تو آندے نے نبی نو یاد کرنے ہیں جی نبی دا 12 ربیع الاول ہے ایسا حسین دا بھی دکھ دا تہوار نہیں منایا دے سمجھ آگے کہ نہیں آئی معلوم ہویا اصا جڑا نہیں کرتے نوحہ تے ماتم اس واسطے نہیں کرتے جو نبی پاک دا سبق بھی یہ ہوئی قرآن دا سبق بھی یہ ہوئی اہل بیت دا بھی یہ ہوئی صحابہ دا بھی یہ ہوئی تے عقل دا بھی یہ ہوئی تے حکمت دا بھی یہ ہوئی تے عشق دا بھی
سچی دسیا جی ہوں اپنا دامن صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا رسول دے کرم فضل دے نال سونے محمد کے جوڑیاں دا صدقہ اللہ تعالی نے جو بیان دی توفیق بخشی ہے ساڈے کی ممتاز صاحب بھائی جان محترم مرحوم مغفور چند قابل سال فرما گئے نے انہاں واسطے مشترکہ دعا اور دوسرے حضرات واسطے بھی بسم اللہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم حکیم صاحب دے بھائی جان صدقہ حسین پاک دے آل اولاد دا مغفرت سب دی مغفرت دارین دی سعادت ہر شر نفسانی شیطانی تو پناہ کرے رکھ اسلام سے دے مار ایمان سے رکھ اسلام سے مار ایمان سے رکھ اسلام سے مار ایمان